بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ ایئر سیاسیات کے طالب علم متوجہ ہوں بیٹا۔ تو بیٹا پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو ہے پاکستان کے آئین سازی کی تاریخ اور اس کے بعد انتظامیہ جو ہے اس میں صدر ہے، وزیر اعظم، صدر کے اختیارات وغیرہ، وزیر اعظم کا چناؤ وغیرہ ہم نے پڑھا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے پارلیمنٹ۔ تو 1973 کے آئین کے تحت پارلیمنٹ جو بیٹا اس کی تشکیل پڑھیں گے۔ تو 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ تو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر پارلیمنٹ جو اس کی بالادستی ہوتی ہے اور حکومت جو ہے اس وقت تک برسر اقتدار رہتی ہے جب تک پارلیمنٹ کے اندر اس کی اکثریت اس کو اعتماد حاصل رہتا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے اور وزراء جو ہے تمام پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پارلیمنٹ جو ہے بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ 73 کے آئین کے تحت وہ 2 ایوانی مکنہ بنائی گئی ہے۔ جو کالعدم رساتی تھی دونوں میں ایک ایوانی تھی، تو 73 کے آئین کے تحت پہلی دفعہ جو ہے بیٹا وہ 2 ایوانی مکنہ جو ہے ہمارے وجود میں آئی ہے۔ ایوان بالا کا نام سینٹ ہے، جس میں تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی ہے، 104 تعداد ہے۔ اور ایوان زیریں جو ہے اس کا نام قومی اسمبلی ہے، جس میں تمام صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی ہے۔ اور 342 جو ہے اس کی تعداد ہے قومی اسمبلی کی، جس میں 60 نشستیں خواتین کے لیے اور 10 جو ہیں اقلیتوں کے لیے، 342 کل تعداد ہے۔ تو ایوان زیریں قومی اسمبلی، تو قومی اسمبلی بیٹا جو ہے وہ اس میں تمام صوبوں کو، جیسے میں نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ پنجاب جو ہے وہ پنجاب ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد سندھ ہے، اس پر خیبر پختونخوا اور اس کے بعد بلوچستان۔ تو قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے بیٹا لازم ہے کہ وہ اس کی عمر 25 سال ہو، انتخابی فہرست میں اس کا نام شامل ہو، کسی منافعت بخش عہدے پر وہ فائز نہ ہو۔ تو قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے اور کسی عدالت میں اس کو دیوالیہ یا پاگل قرار نہ دیا ہے۔ تو قومی اسمبلی کی جو میعاد ہے 5 سال ہے، اس کو لیکن وزیر اعظم کے مشورے پر صدر اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے 5 سال گزرنے سے پہلے۔ تو قومی اسمبلی کے لیے کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ براہ راست طریقہ انتخاب ہے۔ بالغ رائے دہی کی میعاد پر عوام جو اپنے نمائندوں کے انتخابی اسمبلی کے اراکین کا چناؤ کریں گے۔ ووٹر کے لیے لازم ہے کہ اس کی عمر 18 سال ہو، انتخابی فہرست میں اس کا نام شامل ہونا چاہیے، وہ کسی عدالت میں اس کو پاگل قرار نہ دیا ہو۔ تو وہ ووٹر کے لیے بالغ رائے دہی کی تمام جو بالغ افراد ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو ووٹر کے لیے شرائط ہے۔ تو قومی اسمبلی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کی میعاد 5 سال ہے، لیکن وقت سے پہلے بھی، اس کو 5 روز سے پہلے بھی وزیر اعظم کے مشورے پر صدر اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ تو قومی اسمبلی کا جو کورم ہے وہ 1/4 کورم ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کا اجلاس نہیں ہو سکتا۔ سال میں کم از کم 3 اجلاس ہونے چاہیے اور 130 دن اس کے دوران ورکنگ جو ہے 130 دن سال میں اس کو کام جو ہے اس کو قومی اسمبلی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں جو صدارت کرتا ہے وہ اسپیکر ہے۔ قومی اسمبلی اپنے پہلے ہی اجلاس میں جو 9 منتخب قومی اسمبلی اپنے پہلے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں جو صدارت کرتا ہے وہ اس کے اسپیکر کہتے ہیں۔ تو اسپیکر جو ہے اس کے فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اجلاسوں کی صدارت کرنا، نظم و ضبط برقرار رکھنا، اس کے بعد تمام جو سوالات جو اراکین ہیں وہ سوالات پوچھنے کی اجازت دینا، کوئی بھی قرارداد جو ہے، کوئی بھی مسودہ جو ہے وہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر عوام میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیکر جو ہے وہ فیصلہ کن ووٹ، اس کا ووٹ عام طور پر وہ رائے شماری میں حصہ نہیں لیتا۔ جب کسی مسودے پر حق اور اس کی مخالفت میں اور اس کی حمایت میں انٹائی ہو جائے وہ مسودہ، تو ایسی صورت میں کاسٹنگ ووٹ یا فیصلہ کن ووٹ جو ہے اسپیکر وہ پر ڈالے گا اس وقت میں۔ تو کوئی مسودہ مالیاتی ہے غیر مالیاتی ہے، اس کا فیصلہ اسپیکر کرتا ہے۔ تو یہ اسپیکر کے فرائض ہیں 1973 کے اندر جو قومی اسمبلی ہے۔ تو اسپیکر جو ہے اس کو تحریک اعتماد کے ذریعے اس کو اس عہدے سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔
تو اسپیکر جو ہے وہ 1/4 اراکین کی جو ہے وہ اگر اس کو درخواست کرتے ہیں قومی اسمبلی تو وہ اجلاس بلا سکتا ہے. عام طور پر صدر جو ہے وہ اجلاس بلاتا ہے. اور اس قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پہلے ہی اجلاس میں جیسے میں نے کہا کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے، اس کے بعد قائد اعلان کا. تو یہ قومی اسمبلی کی تشکیل ہے بیٹا. اس کے بعد سینٹ ہے. سینٹ آنے والا ہے، 104 کی تعداد ہے. 14 نشستیں جو ہیں وہ صوبے کو جنرل نشستیں ہیں. اس کے بعد 4 ٹیکنوکریٹس کے لیے، خواتین کے لیے، ایک جو ہے اقلیتوں کے لیے، فاٹا کے لیے ہیں، اس کی 8 سیٹیں ہیں. اس کے بعد فیڈرل ایریا اس کی 3 سیٹیں ہیں. اس طریقے سے 104 تعداد ہے. سینٹ کا رکن بننے کے لیے جو ہے وہ 30 سال عمر ہونی چاہیے، پاکستان کا شہری، کسی عدالت نے اس کو دیوالی یا پاگل قرار نہ دیا ہو کہ اور کسی منافت بخش عہدے پر فائز نہ ہو، وہ سینٹ کا رکن بن سکتا ہے. سینٹ کا جو طریقہ انتخاب کا بل واسطہ ہے. صوبائی اسمبلی جو ہے وہ تناسب نمائندگی کی بنیاد پر تمام جو سیاسی پارٹی ہیں ان کو وہ اپنے سینٹ کو منتخب کرتی ہیں. سینٹ کی مدت 6 سال ہے، یعنی مستقل ادارہ ہے. آدھے اراکین ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نہیں لگاتے. تو سینٹ کا انتخاب جو بالواسطہ طریقہ انتخاب اس میں رکھا گیا. تو یہ ہمارا ایوان بل ہے. تب بیٹا ہم 1973 کے کے تحت یہ پارلیمنٹ کی تشکیل ہے. اور اس کے بعد اس کے آ جاتے ہیں اختیارات و فرائض. پارلیمنٹ کے جو اختیارات و فرائض، سب سے پہلے قانون سازی کے اختیارات ہیں. تو پارلیمنٹ کوئی بھی مسودہ جو ہے پارلیمنٹ کسی بھی ایوان میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، سوائے مالیاتی مسودے کے. مالیاتی مسودے کا آغاز قومی اسمبلی سے ہوگا. باقی جو مسودات ہیں وہ کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو ایک ایوان سے دوسرے ایوان میں مسودہ جاتا ہے، تو اس کے پاس اگر قومی اسمبلی مسودہ پیش ہوا تو سینٹ کے پاس 90 دن ہیں. 90 دن کے اندر اس کو پاس کرنا ہوتا ہے. اگر کسی مسئلے پر ان کی اختلاف رائے ہو جائے تو مشترکہ اجلاس میں بلایا جاتا ہے. تو کوئی بھی مسودہ جو ہے قانون بننے، اکثر جو سرکاری مسودات ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، تو قانون سازی اتنی بھی پارلیمنٹ کی جو مرضی کے بغیر کوئی قانون نہیں بنتا. اگر معاملات پر آرڈیننس کو صدر جاری کرتا ہے، اس کو بھی 6 ماہ کی مدت ہوتی ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے. اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر پھر وہ باقاعدہ قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو پارلیمنٹ کے پاس پورے ملک کے اندر جو قانون سازی کے اختیارات ہیں جو وفاقی فہرست میں شامل، اس پر وہ قانون سازی کرنے کی مجاز ہے. اس کو انتظامی اختیارات ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ نظام کے حکومت کے اندر انتظامیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے عکس کی جاتی ہے. تمام وزراء پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں بشمول وزیر اعظم. 73 کے عین کے تحت 1/4 جو ہے وہ سینٹ سے لیا جائے گا، باقی قومی اسمبلی کے ممبران ہوں گے. تو تمام جو وزراء چونکہ وہ دوہری ذمہ داری ادا کرتے ہیں، وہ مجلس موسیٰ کے رکن بھی ہوتے ہیں، وہ نظامیہ کے رکن بھی ہوتے ہیں، اور نظامیہ کو وہ قومی اسمبلی وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. تمام پورے ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے، اور اس وقت تک وہ اپنی حکومت پر سر اقتدار رہتی ہے جب تک انہیں پارلیمنٹ کا اکثریت کا اعتماد حاصل رہتا ہے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ انتظامیہ پر احتساب رکھتی ہے، چونکہ وہ سوالات پوچھتی ہے. تمام وزراء جو اجلاس میں آتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں، ان سے حزب اختلاف جو ہے ان کے سوالات کے ذریعے. اس کے علاوہ وہ ان کے وزیر اعظم کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد پیش کر کے وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے. اس کے سوالات مختلف سوالات کر کے تحریک التوا یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے پر پارلیمنٹ بحث کرے قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر، تو کوئی بھی ایوان کا رکن جو ہے وہ اس کی متوجہ وہ اسپیکر کو کہتا ہے کہ جناب والا اس کو ملتوی کر کے اس مسئلے پر بحث کی جائے، فوری نوعیت کا ہے. تو جو زیر بحث مسودہ ہوتا ہے اس کو التوا میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے تحریک التوا کے ذریعے سوالات کر کے قرارداد پیش کر کے، قرارداد ایک طرح کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپلیکیشن ہوتی ہے یا ایک ریزولیوشن پیش کر کے حکومت پر وسط انداز ہوتے ہیں قرارداد کے ذریعے. تو اس طریقے سے انتظامیہ کا احتساب کرتی ہے جو انتظامی اختیارات اس کے پاس حاصل ہیں. وزیر اعظم اور وزراء کابینہ جو ہوتی ہے وہ تمام وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ حکومت اس وقت تک برسر اختیار آتی جب تک انہیں پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. اور اس کے ذرا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ انتظامیہ کا احتساب بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. حزب اختلاف جو ہے
وہ وزراء سے تمام وزراء اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ان سے مختلف ان کے محکموں کے بارے میں ضد اختلاف جو ہے وہ سوالات کے ذریعے پوچھ سکتی ہے، ان کا احتساب کر سکتی ہے۔ تو انتظامی اختیارات اس کے پاس حاصل ہیں۔ تو مالیاتی اختیارات ہیں اس کے پاس، کوئی بھی بجٹ، کوئی بھی نیا ٹیکس جو ہے وہ پارلیمنٹ کی منظوری سے بغیر نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ ہی کسی مروجہ ٹیکس میں جو ہے وہ تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ سالانہ بجٹ جو ہے اس کا آغاز قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، اس کی منظوری دیتی ہے، سینٹ بھی اس میں حصہ دار ہے۔ تو مالیاتی اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہیں، سالانہ بجٹ کو پاس کرنا، بجٹ سے مراد آمدن و خرچ کا گوشوارہ جسے ہم بجٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد مالیاتی اختیارات ہیں اس کے پاس، کوئی بھی نیا ٹیکس، کوئی بھی اس طرح ترقیاتی جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ دیتی ہے۔ تو اس کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرتی ہے، اگر کسی بھی آئین میں ترمیم درکار ہو تو 2/3 سے جو پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اس کو مجاز ہے، اس کو ترمیم کر سکتی ہے۔ ترمیم اگر کسی صوبے کی جغرافیہ رود میں تبدیلی مقصود کے متعلقہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی بھی منظوری لازم ہے۔ عام طور پر آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، پارلیمنٹ 2/3 سے آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار جو ہے۔ اس کے بعد اس کو کچھ انتخابی اختیارات حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ میں جیسے پہلے اجلاس میں قومی اسمبلی جو اپنے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کا چناؤ کرتی ہے، اس طرح سینٹ جو ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتی ہے، مختلف کمیٹیوں کے اراکین جو ان کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور پھر صدر پاکستان کے لیے جو ہے وہ انتخابی ادارہ ہے پارلیمنٹ، سینٹ جو ہے صدر کے لیے وہ ڈالتے ہیں، اس طرح اس کو انتخابی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ انتخابی عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ ججوں کے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تعین کرتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے جو نام دیے جاتے ہیں جج سپریم کورٹ ان کا جائزہ لیتی ہے اور صدر کو سفارش کرتی ہے۔ اس طریقے سے ججوں کی تقرری میں بھی اب جو پارلیمنٹ کو حصہ دار بنایا گیا۔ اس طریقے سے وہ عوام کی شکایات کا ازالہ کرنا یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے اختیارات کا۔ پارلیمنٹ جو ہے قومی اسمبلی عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہے، تو تمام عوام کی شکایات کا ازالہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مختلف حلقوں سے منتخب جو ہے جتنے بھی اراکین ہیں پورے پاکستان سے 342 لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقے کی ترقیاتی کاموں کے لیے بات کرتے ہیں، عوام کی شکایات جو ہیں ان کا، عوام کو کیا مسائل ہیں ان کا حل نکالتے ہیں اور ان کی طرف۔ اس کے علاوہ سیاسی تربیت ہوتی ہے، سیاسی تربیت کرتی ہے پارلیمنٹ جو ہے، عوام کی سیاسی تربیت کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر مختلف موضوعات پر بحث ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسودہ قانون پیش ہوتا ہے، کوئی جو بھی مسودات، مختلف مالیاتی مسودات ہیں، غیر مالیاتی ہیں، قانون سازی کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے جو عوام اس سے جو ہے وہ براہ راست اس سے منسلک ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے عوام کو پتہ چلتا ہے، ان کی سیاسی تربیت ہوتی ہے، ملک کے مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کو حل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں۔ تو اس میں کسی حد تک ہم جائزہ لیتے ہیں تو قومی اسمبلی جو ہے اس کا تقریباً مالیاتی اختیارات کے ساتھ انجام جا رہا ہے، تو قومی اسمبلی کا پردہ کچھ بھاری نظر آتا ہے۔ باقی معاملات میں سینٹ کو بھی برابر کا حصہ دار بنایا گیا ہے، سینٹ بھی اس میں برابر کی شریک ہے، جیسا کہ جو کابینہ ہے اس میں بھی 1/4 جو ہیں وہ سینٹ سے لی جائیں گے، باقی قومی اسمبلی سے۔ تو یہ بڑا ہمارا تھا پارلیمنٹ، اس کی تشکیل، اس کے اختیار تو فرائض 1973 کے آئین کے تحت ہماری پارلیمنٹ۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ بیٹا مسئلہ موضوع کی طرف بڑھیں۔